السلام علیکم فرینڈس، ویلکم ٹو مائی چینل ناول کہانی۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ عروبہ حسان۔ ناول شروع کرنے سے پہلے میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا۔ تو آج ہم شروع کریں گے تکمیل حیات کی 26ویں قسط، تو چلیں جلدی سے شروع کرتے ہیں۔ شاور لے کر وہ باتھ روم باندھے فریش سا روم میں داخل ہوا۔ چہرے پر چھایا سکون اس بات کا ثبوت تھا کہ وہ کس قدر خوش اور مطمئن تھا۔ ایک نگاہ پورے کمرے میں دوڑائے وہ بیڈ کے پاس پڑے ٹیبل کی طرف بڑھا۔ موبائل فون اٹھایا، اس نے اپنے خاص آدمی کا نمبر ملایا۔ بولو ویس، کیا خبر ہے؟ اس سے بات کرتے وہ آئینے کے سامنے جا رکا۔ برانڈڈ پرفیوم کی بوتل اٹھائے اس نے ناک کے قریب لے جاتے اس خوشبو کو انہیل کیا، مگر یہ خوشبو اسے روح شاہ کے بدن کی خوشبو کے آگے پھیکی محسوس ہوئی۔ ناک سکیڑتے وہ اپنی سرمئی آنکھیں پھیلائے، اب پرفیوم خود پر اسپرے کرنے لگا۔ اویس، آر یو دیئر؟ دوسری جانب سے مکمل خاموشی محسوس کرتے وہ چونک کر سنجیدگی سے مستفر ہوا، جس پر اویس نے تھوک نگلتے گہری سانس بھری۔ جی سر، دراصل وہ میڈم کے گھر کے باہر تالا لگا ہوا ہے۔ اس کی بات پر ایک لمحے میں دانیال کے ہاتھ کی حرکت تھمی۔ بھویں ایک دم سے سکیڑتے وہ چہرے پر انتہائی کرخت تاثرات سا جا گیا۔ واٹ یو مین؟ اگر تالا لگا ہے تو آگے پیچھے سے معلوم کرو، ہو سکتا ہے وہ ہاسپٹل گئی ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے پولیس اسٹیشن گئی ہو۔ اس کے دل و دماغ میں بے چینی بڑھی تھی۔ بالوں میں انگلیاں چلاتے وہ تیزی سے مڑا۔ سر، میں نے ہر جگہ معلوم کر لیا ہے، آس پاس کے گھروں میں بھی پوچھا ہے، ان میں سے کوئی نہیں جانتا کہ میڈم کہاں گئیں، اور تو اور کوئی بدر عالم شاہ کے علاوہ کسی اور کو جانتا ہی نہیں۔ وارڈروب سے اپنے ڈریس نکالتے دانیال نے ماتھے کی رگیں ایک دم سے تنی۔ یونیورسٹی جاؤ اور اس کمینے شخص کا سارا ڈیٹا نکلواؤ، مجھے ابھی اور اسی وقت روپ شاہ چاہیے، اپنی آنکھوں کے سامنے، رائٹ ناؤ۔ وہ جبڑے بھیجتے اس قدر غصے سے غرایا تھا کہ اویس ڈر سے آنکھیں میج گیا۔ سر، وہاں پر بھی اس نے اپنے دوست کے گھر کا ایڈریس دیا ہوا ہے، میں وہاں بھی گیا تھا، وہاں بھی نہیں ملی میڈم۔ اویس نے اسے گھبرا کر حقیقت سے آگاہ کیا، جبکہ اب کی بار دانیال اپنے آپ پر قابو نہیں رکھ سکا تھا۔ ایک دم سے کال کاٹتے اس نے موبائل فون پوری قوت سے دیوار پر دے مارا۔ پھولی سانسوں سمیت وہ بدر عالم شاہ کو یاد کرتے صوفے کے سامنے پڑے جدید ٹیبل کو زوردار طریقے سے نیچے پٹک گیا۔ شیشے کے ٹکڑے پورے کمرے میں بکھرتے چلے گئے۔ نو 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 بدر عالم شاہ، میں نے تمہیں اس لیے کڈنیپ کیا تھا تاکہ میں اپنی روح کے قریب رہ سکوں، مگر تم نے اسے مجھ سے دور کر دیا۔ اب تم خود مجھے بتاؤ گے کہ میری روح کہاں ہے؟ سرد نگاہوں سے وہ کسی غیر مرئی نقطے کو گھورتے ڈریس تھامے واش روم کی سمت بڑھا۔ اس کی آنکھیں تیزی سے اسکرین کے بدلتے رنگوں کے ساتھ گردش کر رہی تھیں، ہاتھوں کی انگلیاں تیز موبائل فون پر چل رہی تھیں۔ اچانک اپنے شانے پر کسی کا لمس محسوس کرتے وہ سانس خوف سے روکتے گھبراہٹ سے مڑا۔ سامنے ہی باتھ روب باندھے اپنے بالوں کو تولیے کی قید کیے نمینہ خان اس کے سر پر کھڑی تھی۔ دراب، آپ میرے موبائل کے ساتھ کیا کر رہے ہیں؟ اس کی آواز خاصی سرد ہوئی تھی۔ دراب کچھ لمحوں کے لیے اسے سنجیدگی سے گھورتا رہ گیا، پھر اچانک سے مسکرایا۔ اس کی مسکراہٹ پر نمینہ جو اسے مشکوک نگاہوں سے دیکھ رہی تھی، اس نے کچھ حیرت سے اسے اب دیکھا۔ کھا گئی نا دھوکہ؟ نمینہ نے ناسمجھی سے گردن ہلائی۔ ڈارلنگ، یہ دیکھو، میں نے تمہارے لیے اپنا موبائل فون کی طرح کے سیم کور لیا ہے، سوچا تھا جب تم آؤ گی سرپرائز دوں گا، مگر تم تو ایسے کر رہی ہو جیسے میں کوئی جاسوس ہوں۔ دراب خان اس کا فون واپس اس کے ہاتھ میں رکھتے کسی روٹھے ہوئے بچے کی طرح بولا۔ نمینہ جلدی سے اپنی حالت پر قابو پاتے اور سوری کرتے اس کے گلے سے لگی۔ وہ خواہ میں ہی اسے بے وقوف پر شک کر رہی تھی۔ نمینہ خود ہی اپنی سوچ پر ہنسی۔ چلو جلدی سے چینج کر آؤ، میں تمہیں بڑی حویلی لے چلتا ہوں۔ دراب خان نے اسے گال پر بوسہ دیتے محبت سے کہا۔ اس کا لمس جتنا برا لگا تھا، اس کی بات اتنی ہی اچھی لگی تھی۔ اس کے دل کی بڑھتی دھڑکنیں دراب خان کے اندر اچھا خاصا ابال برپا کر گئیں۔ وہ کیوں؟ وہ بظاہر حیرت سے گویا ہوئی۔ مجھے فیکٹری کے کام سے نکلنا ہے رمینہ، تو سوچا تمہیں زارون کے پاس چھوڑ دوں، وہ ابھی اسلام آباد جا رہا ہے، تم دونوں ایک ساتھ نکل جانا۔ وہ جانتا تھا زارون سکندر خان کے نام پر وہ کبھی انکار نہیں کرے گی۔ چلے، جیسا آپ کو بہتر لگے۔ وہ سرخ ہوتے چہرے کے ساتھ مسکرائی۔ اب کی بار اس نے اچھا خاصا کامدار ڈریس نکالا تھا۔ دراب خان کھولتے دل سے اس کی تیاری دیکھ رہا تھا۔ اس کے واش روم میں بند ہونے تک وہ اسے گھورتا رہا۔ سالی ٹھرکن، ناک چڑھاتے وہ اس پر 2 حروف بھیجتا خود آئینے کے سامنے جا کھڑا ہوا۔ اسے کچھ معلومات ملی تھی جو اسے زرار تک پہنچانی تھی، اس کے علاوہ اپنی کل کی روٹی ہوئی بیوی کو بھی منانا باقی تھا۔ وہ ماتھے پر پف بناتا آگے کا لائحہ عمل تیار کرنے لگا۔ نور کے رونے کی آواز اپنے کانوں میں گونجتی محسوس کرتے ہی نعمت پٹ سے آنکھیں کھول گئی۔ ایک دم سے اٹھ کر بیٹھتے اس نے نظریں اپنے اطراف میں دوڑائیں، مگر نور کہیں بھی نہیں تھی۔
وہ بالوں کا رفسا جوڑا بنائے اجلت میں بیڈ سے اتری۔ اب تیزی سے دروازے کی سمت بڑھی تھی۔ دروازہ کھولتے وہ لمبے لمبے ڈگ بھرتے ہوئے سیڑھیاں عبور کرتی نیچے آئی۔ ہال میں قدم رکھتے ہی وہ بری طرح سے شاکڈ ہوتے رکی۔ سامنے کا منظر دیکھ کر اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ زرار پاشا خان کچن میں کھڑا ایپرن پہنے نور کے لیے کھیر تیار کر رہا تھا، جبکہ نور آئینہ کو اس کے گارڈز نے اٹھا رکھا تھا، جو 10 سے 15 آدمی تھے۔ وہ سب باری باری نور آئینہ کو اٹھا کر اس کا دل بہلانے کی کوشش میں مصروف تھے، جبکہ نور آئینہ ایک منٹ کے لیے اس کے کرتب دیکھتے دوسرے ہی منٹ گلا پھاڑ کر روتے باپ کی طرف متوجہ ہو جاتی۔ اب کی بار ان میں سے ایک گھوڑا بنا تھا، جس پر دوسرے گارڈ نے نور آئینہ کو اس پر بٹھایا۔ ہال نور کی کلکاریوں سے گونج اٹھا۔ زرار اجلت میں ساس پین کو تھامے نور کی طرف جھانکنے لگا، جس پر اس کا ہاتھ بری طرح سے بے دہانی کے سبب جلا تھا۔ نعمت گھبرا کر آگے بڑھنے لگی، مگر پھر کچھ سوچ کر وہ وہیں ٹھہر گئی۔ وہ ہال میں موجود پلر کے پیچھے کھڑی تھی، جہاں سے کسی کی بھی نظر اس پر نہیں پڑی تھی۔ وہ گردن نکالے نور کو دیکھنے لگی، جس کا ٹھیک 1 منٹ بعد کھیل سے پھر دل بھر گیا تھا۔ اس کے رونے کی آواز پر نعمت نے بمشکل سے اپنا قہقہ ضبط کیا تھا، جبکہ گارڈز بیچارے بری طرح سے ہلکان ہوتے جا رہے تھے۔ اوئے سالوں، ایک بچی تک چپ نہیں کروا سکتے تم سب۔ اگر میری بیٹی کی ہلکی سی بھی چیخ نکلی تو تم سب سارا دن ٹھنڈ میں اندر بند رہو گے۔ زرار نے سرد نگاہوں سے ان سبھی کو گھور کر کہا، جو سر نفی میں ہلاتے ایک ساتھ نور کو آگے پیچھے چکر کاٹتے مختلف کرتب دکھانے لگے۔ نور آئینہ سہمی سیاہ آنکھیں پھیلا کر ان سبھی کو دیکھنے لگی۔ اگلے ہی لمحے پھر سے کھلکھلائی تھی، جس پر زرار پاشا خان اس کی مسکراہٹ محسوس کرتے جاندار انداز میں مسکرایا۔ اگلے ہی لمحے نور کے ہونٹ سکڑے، وہ پھر سے گارڈ کے کندھے پر پیچھے کو ہمک پڑی۔ وہ سبھی پریشانی سے اس 6-7 ماہ کی چھوٹی سی بچی کو دیکھ رہے تھے، جس نے آدھے گھنٹے میں ان کا باپ سے بھی برا حال کر دیا تھا۔ اس سے پہلے کہ نور روتی، نعمت شاہ سر پر دوپٹہ ٹکائے دھیمے قدموں سمیت باہر آئی۔ نور! نعمت کی پکار پر زرار نے ایبرو اٹھائے اسے گھورا، جبکہ گارڈز کے چہروں پر خوشی کی لہر دوڑی تھی۔ نعمت ان کی طرف بڑھی، ہاتھ پھیلائے نور کو اٹھانا چاہا، جو کچھ دیر ماں کو دیکھتے پھر سے زرار کی طرف ہمکی۔ باپ! نور آئینہ کے ننھے ہونٹوں سے ہلکی سی جنبش ہوئی تھی۔ نعمت فریز سی کھڑی اپنے پھیلے ہاتھوں اور اپنی بیٹی کو دیکھ رہی تھی۔ اس کے ہونٹوں سے نکلتا لفظ اسے اچھا خاصا غصہ دلا گیا، جبکہ زرار پاشا خان تو بھاگ کر اپنی بیٹی تک پہنچا تھا۔ اسے اپنی گود میں لیتے وہ دیوانہ وار اس کا سر ماتھا چومتا چلا گیا، جو باپ کی گود میں جاتے ہی خوشی سے کھلکھلا کر اس کی داڑھی کو دونوں مٹھیوں میں جکڑ گئی۔ گارڈ فوراً سے باہر کی طرف بھاگے تھے، جبکہ زرار پاشا خوشی سے سرخ چہرے سمیت نعمت کی طرف بڑھا۔ خانم، تم نے سنا؟ میری بیٹی نے بابا کہا۔ وہ شہد رنگ آنکھوں میں 1000 دیپ سجائے بچوں جیسی خوشی سے بولا، ساتھ ساتھ وہ نور کے گالوں پر بوسہ بھی دیے اسے بار بار سینے سے بھینچ رہا تھا۔ نوری ماما کو بول کر دکھاؤ، بولو بابا۔ زرار پاشا خان بنا اس کے چہرے پر غصہ یا جلن دیکھے نور کے ننھے ہاتھوں کو اپنے ہاتھ میں تھامے لبوں سے لگاتے بولا۔ نور ہنسی، پھر اس کی گردن میں سر چھپا گئی۔ فرینسس پلیز ایک بار۔ زرار اس کی خوبصورت بڑی بڑی آنکھوں کو پیار سے چومتے ملتجائیہ ہوا تھا، مگر نور نے فقط مسکرانے پر اکتفا کیا۔ کھیر بن گئی ہوگی، آپ روم میں لے آئیں، میں اسے روم میں لے جاتی ہوں۔ نعمت زبردستی اس کے ہاتھوں سے نور کو اٹھائے سنجیدگی سے بولی۔ زرار کا چہرہ اتر سا گیا۔ نور ماں کو غصے سے گھورتے زرار کو دیکھنے لگی۔ باپ! زرار کو خود سے دور جاتا دیکھ کر نور پھر سے بولی تھی۔ زرار آنچ بند کرتے بھاگا بھاگا نعمت کی طرف آیا، جس نے گہری سانس بھرتے اپنی سوتیلی بیٹی کو گھورا۔ اس کی سارا دن کی ٹریننگ اس لڑکی نے ضائع کر دی تھی۔ وہ چاہتی تو ماما بھی کہہ سکتی تھی، مگر نہیں، اس نے زرار کو ہی پکارا تھا پہلی بار۔ اس وجہ سے نعمت کا منہ بنا تھا۔ جائیں، جب لاڈ شاڈ ہو گیا تو کمرے میں آ جانا دونوں۔ وہ گھور کر ان دونوں کو دیکھتے کمرے کی طرف بڑھ گئی، جبکہ اس کی پشت کو نظروں سے اوجھل ہونے تک زرار پاشا خان نے گہری نظروں سے دیکھتے مسکرایا۔ پکڑو اس لڑکی کو۔ سیل کا دروازہ کھلا تھا۔ اندر داخل ہوتے مستنصر نے سرد نگاہوں سے بدر عالم شاہ کو دیکھتے سنجیدگی سے اسے حکم دیا۔ بدر کسی بپھرے ہوئے شیر کی مانند اس پر ٹوٹ پڑا، مگر مستنصر کے ساتھ آئے 2 آدمیوں نے بڑی تیزی سے اسے قابو کرتے پیچھے کو پٹکا۔ محمل سراسیمہ نگاہوں سے بدر عالم شاہ کو دیکھ رہی تھی۔ نہیں، چھوڑو اسے، مت مارو اسے۔ محمل کی پکار پر ان تینوں نے حیرت سے اس لڑکی کو گھورا تھا۔ زرگان خان، جو شور کی آواز پر اسی سمت آیا تھا، اس نے چونک کر سلاخوں پر ہاتھ رکھا۔ اندر کا منظر دیکھ کر اس کی آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پٹی رہ گئیں۔ محمل! اس کے ہونٹوں پر سرگوشی نما آواز برآمد ہوئی۔ وہ محمل کو ایک ہی نظر میں دیکھتے ہی پہچان گیا تھا۔ وہاں باہر سے تیز فائرنگ کی آواز سنائی دی، جس پر مستنصر سمیت وہ تینوں آدمی ہڑبڑا کر باہر کی طرف بڑھے۔ چھوٹے سائیں، آپ فکر مت کریں، آپ اٹھیں، ہم گھر چلتے ہیں۔ محمل! اس کا
خندہ تھپکتے بچوں جیسے انداز میں بولی تھی جو درد سے بے حال حالت میں پڑا تھا۔ محمل تم یہاں اٹھو فوراً سے، ہمیں یہاں سے نکلنا ہے۔ محمل زرغان خان کی آواز پر چونک کر مڑی۔ زرغان خان اسے سامنے دیکھ کے وہ زیر لب بڑبڑائی، محمل یہاں پر خطرہ ہے بہت، تم اٹھو، ہمیں نکلنا ہوگا یہاں سے فوراً۔ زرغان خان اسے قریب جاتے سنجیدگی بھرے انداز میں بولا، زرغان خان یہ بدالعالم میرا بھائی، اسے اٹھاؤ جلدی سے، اس کی حالت ٹھیک نہیں ہے۔ محمل آنسو پیچھے کو دھکیلتے بھیگے ہوئے لہجے میں بولی۔ زرغان خان اسے ناسمجھی سے دیکھتے آگے بڑھا، تم اسے کیسے جانتی ہو؟ وہ حیرانگی سے مستفر ہوا۔ بتا رہی ہوں یہ میرا بھائی ہے، اسے اٹھاؤ اور باہر نکالو ہمیں۔ وہ سنجیدگی سے اسے دیکھتے بدر کو سہارے سے اٹھانے لگی۔ زرغان خان کندھے اچکاتے حیرت سے اسے دیکھتے بدر عالم شاہ کو سہارا دیے اٹھا گیا۔ سامنے کے راستے پر کچھ گڑبڑ ہے، ہمیں دوسرے راستے سے نکلنا ہوگا، وہ محمل کو دیکھتے سنجیدگی سے بولا، جس نے سر ازبات میں ہلا ڈالا۔ زرغان خان ان دونوں کو باہر نکلتے اپنی گاڑی میں بٹھاتا خان حویلی کی طرف گاڑی موڑ گیا۔ زارون پلیز مجھے جانے دیں، باہر کوئی ہے، وہ جھنجھلا کر اس کی گرفت میں منہ پھلائے منت پر اتر آئی۔ زارون نے ایک گہری استحقاق بھری نگاہ سرخ کامدار پوشاک میں دمکتی ہوئی گلمین خان پر ڈالی۔ اچانک اسے اس پر رحم سا آیا تھا جو صبح سے اس کی منت کر رہی تھی۔ گہری سانس بھرتے ہوئے نرمی سے اس کی پیشانی چومتے اسے آزاد کر گیا۔ جس تشکر کا گہرا سانس بھرتے ہوئے اپنے حلیہ آئینے کے سامنے درست کرتے اب دروازے کی سمت بڑھی۔ ایک نگاہ زارون سکندر خان پر ڈالی تھی جو واش روم میں بند ہوا تھا۔ السلام علیکم بھابی، زارون کہاں ہے؟ سامنے ہی دراب خان مسکراتا ہوا کھڑا تھا۔ گلمین اسے دیکھ کر کچھ چونکی۔ وعلیکم السلام، وہ شاور لے رہے ہیں۔ اچھا، مجھے اس سے کام ہے، وہ جب نکلے تو آپ اسے کہیے گا نیچے آ کر میری بات سن لیں، دراب خان مسکرا کر بولا، جس پر مینے نے سر ازبات میں ہلایا۔ وہ واپس آئی، اس کے شوز، گھڑی، والیٹ، ہر چیز ترتیب سے نکالتے وہ اب بیڈ کی پائیتی میں بیٹھی اس کی منتظر تھی، جو تھوڑی ہی دیر بعد روم میں داخل ہوا۔ گیلے بالوں کو ہاتھ سے خشک کرتے وہ آئینے کے سامنے جا رکا۔ وائٹ جینز کے اوپر وائٹ ہی شرٹ اور بلیک لیدر جیکٹ میں اس کی مردانہ وجاہٹ مزید نکھر رہی تھی۔ گلمین خان گلابی پڑتے اپنے نظریں اس پر سے پھیر گئی۔ ایک وقت تھا وہ اس کے سائے سے بھی ڈرتی تھی اور آج وہی شخص اس کی سانسوں میں بھی زیادہ عزیز تھا۔ لگتا ہے بیوی کہ تم مجھے بس کبھی بھی کسی بھی طرح نگلنا چاہتی ہو، کیا ایسے ہی ہے؟ وہ محبت پاش سیاہ آنکھوں سے گلمین خان کو دیکھتے ہوئے لب دبائے گویا ہوا، نہیں ایسا تو نہیں ہے خان، وہ آپ کو دراب بھائی بلا رہے ہیں، باہر ہی ہیں۔ گلمین نے اس کا دھیان خود سے ہٹاتے بولی، جس نے کسی قدر چونک کر گلمین خان کو دیکھا۔ اچھا، وہ گدھا یہاں کیا کر رہا ہے اتنی صبح صبح؟ وہ بال بناتے سنجیدگی سے گویا ہوا، جبکہ اس کے طرز مخاطب پر گلمین نے سر نفی میں ہلا ڈالا۔ صبح نہیں، دوپہر وقت، دیکھا 12 بج رہے ہیں۔ وہ سینے پر بازو باندھے اسے گھور کر بولی، جس نے مسکراہٹ دبائے مڑتے اسے خود سے لگایا۔ اسی لیے تو کہا تھا چلو ہنی مون پر چلتے ہیں، مگر تم مانی ہی نہیں۔ اگر پہلے ہی چلے جاتے تو کس کی مجال نہیں تھی جو یوں ڈسٹرب کرتا۔ وہ منہ بگاڑ کر ناک سکیڑ کر بولا، جس پر گلمین خان نے سرد سانس بھری۔ میں باہر جا رہی ہوں خان، آپ بھی آ جائیں، وہ کہہ کر رکی نہیں تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ کمرے سے باہر نکلتی، زارون سکندر خان نے اس کا بازو تیزی سے جکڑا۔ خان، وہ آنکھیں پھیلائے بے یقینی سے بڑبڑائی، تمہیں لگتا ہے میں اگر تمہیں یوں جانے دوں گا تو تمہاری سوچ بالکل غلط ہے میری جان، ویٹ کرو، ایک ساتھ چلتے ہیں۔ وہ مخمور نگاہیں اس پریوش کے حسین چہرے پر گاڑے محبت سے بولا، جبکہ گلمین خان ہمیشہ کی طرح اس کی ضد کے آگے خاموش ہوتے رہ گئی۔ وہ تیز قدم اٹھاتا اندر داخل ہوا۔ اس کے ہاتھ میں گن تھی جس پر اس کی گرفت کافی مضبوط تھی۔ مستنصر اور اس کے آدمی مخصوص جگہ پر چاقو چوبند ہو کر کھڑے تھے۔ باہر کیا ہو رہا ہے اور کیا نہیں، ان میں سے کوئی بھی نہیں جانتا تھا۔ قدموں کی تیز آواز کے ساتھ ہی ایک دم سے تیز فائرنگ سٹارٹ ہوئی تھی، جس پر ان سبھی کے چہروں پر شفافیت چھائی تھی۔ وہ ہر طرح کے حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار تھے، مگر یہاں پر پولیس کی ریڈ پڑنا ان کے لیے غیر متوقع تھا۔ اسحاق آغا شاہ باکر کے منع کرنے کے باوجود بھی اپنی بھاری قدم اٹھاتے آگے بڑھتا جا رہا تھا۔ اپنے راستے میں حائل ہونے والے ہر شخص کو وہ بے دردی سے موت کے گھاٹ اتارتے اس سے تہ خانے کی حدود میں داخل ہوتا گیا۔ وہ اور باکر کل رات سے لوکیشن ٹریس کر چکے تھے، مگر پوری فیکٹری کی چھان بین کے بعد انہیں کوئی سراغ نہیں ملا تھا۔ اس کے بعد باکر نے اپنے سروسز لگا کر اس گاڑی کے نمبر پلیٹ کی مدد سے شمسا اور نیلوفر کو حراست میں لیا تھا۔ وہ دونوں اس وقت ہتھکڑیوں میں بندھی ان کے ساتھ ہی تہ خانے میں اتری۔ اسحاق آغا شاہ نے ان کی حالت ابتر کروا دی تھی، کیونکہ ان دونوں عورتوں نے اس کی بیوی پر بری نظر ڈالی تھی۔ آغا رکو یار، وہ لوگ تیار ہو کر بیٹھے ہوں گے، ہم ڈائریکٹ جائیں گے تو وہ سیدھا حملہ کریں گے، ہمیں کچھ اور سوچنا ہوگا۔ باکر بمشکل سے اس تک پہنچا، اسے روکتے ہی
روکتے وہ سنجیدگی سے گویا ہو جس نے سرخ نظروں سے اسے گھورا تھا۔ نہیں باقر، وہ لوگ سامنے سے نہیں، وہ لوگ چھپ کر وار کریں گے، کیونکہ وہ ہماری ہی طرح اپنا دماغ استعمال کر چکے ہوں گے، اس لیے ہم سامنے سے جائیں گے اور ہماری تعداد ان سے زیادہ ہے، ہم جلد ان پر غالب آ جائیں گے۔ وہ سنجیدگی سے اسے دیکھتا سرد لہجے میں کہتا آگے بڑھا تھا۔ باقر کئی لمحے اس کی پشت کو دیکھتا کندھے اچکا گیا۔ اسحاق آغا شاہ کی آنکھوں میں تڑپ اور جنون وہ دیکھ چکا تھا۔ معروف آفندی سے اس کی محبت کا پورا زمانہ گواہ تھا، مگر اس لڑکی سے اس کی محبت کو شاید کوئی ہی جانتا تھا۔ باقر اپنے دل میں محمد قریشی سے ایک بار ملنے کی خواہش کے لیے اس کے پیچھے ہی اپنے اہلکاروں کے ساتھ آگے بڑھ گیا۔ اسحاق کی سوچ کے مطابق داخلی دروازے پر صرف 2 آدمی تھے جنہیں وہ موت کے گھاٹ اتارتا۔ اب آگے بڑھ گیا تھا۔ آگے سے کور کرو سر کو، موو رائٹ ناؤ۔ باقر تیز تیز قدم اٹھاتے اپنے اہلکاروں کو حکم دے کر اب آگے بڑھا تھا۔ اسحاق آغا شاہ اس کا دوست ہونے کے ساتھ ساتھ پورے حلقے کا سردار بھی تھا، اس کی حفاظت کرنا ان سب کی ڈیوٹی اور فریضہ بھی تھا۔ پولیس اہلکار اسحاق آغا شاہ کو چاروں طرف سے گھیرے میں لیے آگے بڑھتے جا رہے تھے، جس کی سرخ سیاہ آنکھیں تنگ رستے کی طرف جمی تھیں۔ اچانک گولیوں کی تیز بوچھار شروع ہوئی۔ پولیس کے 2 اہلکار گولی لگنے پر موقع سے ہی جاں بحق ہوئے۔ متعدد نے ان کے حملے کی جوابی کارروائی کی، جن میں اسحاق آغا شاہ نے ان کا بھرپور ساتھ دیا تھا۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ اس گروہ کو ختم کرتے آگے بڑھے، جہاں مستنصر 4 آدمیوں کے ساتھ تیار کھڑا تھا۔ اسحاق آغا شاہ کو ایک نظر دیکھتے مستنصر چونکا تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ وہ شخص کون ہے، مگر وہ شخص اسے اپنی قید میں موجود اس لڑکے جیسے ہی لگ رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ ہوش سنبھالتا، پولیس کے اہلکاروں نے اس کے تینوں ساتھیوں کو موت کے گھاٹ اتارا۔ وہ اچانک چیخوں کی آواز پر ہڑبڑا کر دائیں بائیں مڑا، مگر اس کے ساتھ کوئی بھی نہیں تھا۔ مستنصر جبڑے بھیج کر گن سامنے کرتے اسحاق پر گن تان گیا، جو بنا رکے اس تک پہنچا اور ایک دم سے اس کے منہ پر پنچ مارتے وہ اسے پے در پے مارتا چلا گیا۔ پولیس اہلکاروں کو باقر نے اشارے سے آگے بڑھنے کا کہا، جو اب سیل کے اندرونی حصے کی طرف بڑھتے چلے گئے تھے۔ 2 لیڈیز کانسٹیبل جو شمسہ اور نیلوفر کے ساتھ تھی، باقر انہیں ساتھ لیے اب آگے بڑھا۔ اسحاق نے پوری قوت سے اس کا سر دیوار پر مارا، جو لڑکھڑا کر سر سے بہتے خون کو ساتھ نیچے کو گرا۔ موبائل فون نکالتے اسحاق نے اس کے سامنے کیا۔ مستنصر کے پیٹ پر پاؤں رکھتے وہ اسے سپاٹ چہرے سے دیکھتے محمل کی تصویر اس کے سامنے کر گیا۔ کہاں ہے یہ؟ اس کے سرد برفیلی آواز پر مستنصر نے دھندلائی نظروں سے اس شخص اور پھر موبائل فون پر ابھرتی تصویر کو دیکھا۔ وہ درد سے چور اپنی کانپتی انگلیوں سے آگے کی طرف اشارہ کر گیا۔ اسحاق کی دھڑکنیں حد سے زیادہ تیز ہوئی تھیں۔ وہ موبائل فون جیب میں ڈالتے نیچے جھکا، اسے بالوں سے جکڑتے اسحاق آغا شاہ اسے گھسیٹتے ہوئے آگے بڑھتا چلا گیا۔ مختلف جیل نما سیلز کے قریب سے گزرتے ان میں بند معصوم بچیوں کی چیخ و پکار ان کی ابتر حالت دیکھ کر اسحاق آغا شاہ کی آنکھوں میں بے بسی سے خون سمٹا۔ وہ دنیا اس قدر شفاف اور تنگ دل ہو جائے گی، یہ اسے ان معصوم بچوں کی حالت دیکھ کر اندازہ ہوا تھا۔ لوگ دنیا کی عیش و عشرت کے پیچھے آخرت کو بھول جاتے ہیں۔ وہ مٹھیاں شدت سے بھینچتے ہوئے آگے بڑھتا چلا گیا۔ بول کہاں ہے وہ؟ اس نے گردن جھکایا مستنصر کو دیکھ کر پوچھا، جس نے آگے کی طرف ایک سیل کی جانب اشارہ کیا تھا۔ اسحاق اسے وہیں چھوڑتے تیز تیز قدم اٹھاتے آگے بڑھا، مگر سیل کے اندر کسی کو بھی نہ پاتے اس کا چہرہ ایک دم سے تاریک پڑا۔ وہ پورے قد سمیت بری طرح سے لڑکھڑایا تھا۔ آنکھوں کے سامنے بے اختیار اندھیرا سا چھایا۔ وہ بالوں کو مٹھیوں میں جکڑتے اندر داخل ہوا، جہاں سے اسے محمل قریشی کی خوشبو اپنی سانسوں میں گھلتی ہوئی محسوس ہوئی۔ محمل کہاں ہو تم؟ پلیز واپس آ جاؤ۔ وہ کرب سے آنکھیں میچتے اپنے دل میں اٹھتی ٹیسوں کے ساتھ فرش پر بیٹھتا چلا گیا۔ نہیں محمل، مجھے اپنے رب پر پورا یقین ہے، وہ میری آزمائش ضرور لے رہا ہے، مگر وہ تمہیں مجھ سے چھینے گا نہیں، ہرگز بھی نہیں۔ وہ بھیگی آنکھیں ہتھیلی سے رگڑتے جیسے خود کو حوصلہ دلاسا دے رہا تھا۔ یہی تو ہو رہا تھا کل سے۔ وہ ہر بار ہمت ہارنے کے بعد خود کو یوں ہی دلاسا دے رہا تھا، کیونکہ اسے اپنے رب پر پورا یقین تھا، جو اپنے بندوں کو ان کی استطاعت سے زیادہ نہیں آزماتا۔ دھندلائی نظروں سے اس نے فرش پر گرے خون کے دھبوں کو دیکھا۔ جبڑے بھینچتے وہ تیز تیز قدم اٹھاتا باہر نکلا۔ باقر ان سب لڑکیوں کو بحفاظت وہاں سے نکالنے میں مصروف تھا، جبکہ اسحاق آغا شاہ زمین پر بے ہوشی کی حالت میں پڑے مستنصر کو گریبان سے جکڑتے اسے اٹھاتے اس پر ٹوٹ پڑا تھا۔ اس کا سر لوہے کی سلاخوں پر مارتے وہ رکا نہیں تھا۔ سیل سے نکلتی معصوم لڑکیوں نے نفرت اور قہر برساتی نظروں سے اس درندے کی حالت کو دیکھا، جو اتنے ماہوں سال سے ان سب پر زمینی خدا کی طرح ظلم و ستم ڈھاتا آیا تھا۔ اس سے پڑنے والی ہر ٹھوکر پر ان سبھی لڑکیوں کے چہرے پر خوشی کی لہر پھوٹتی تھی، جو جانے کتنے عرصے کے بعد ان کے چہرے کا حصہ بنی تھی۔
باقر نے گہری سانس بھرتے سالہ آغا شاہ کو دیکھا جس نے چند ہی منٹوں میں اس ہٹے کٹے مرد کو ادھموا کر دیا تھا۔ بول کہاں ہے میری بیوی، بول کہاں ہے وہ؟ اس کے دائیں بائیں قدم جمائے پوری قوت سے دھاڑا تھا۔ اس کی آنکھوں سے ٹپکتی وحشت دیکھ کر باقر گہری سانس بھرتے رہ گیا۔ کل رات سے اس کی جو حالت وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ چکا تھا، اس کے سامنے یہ سب کچھ معمولی ہی تھا۔ گاڑی سے نکلتے وہ عجلت بھرے انداز میں پیچھے کے راستے سے اندر داخل ہوا۔ وہ عموماً آنے جانے کے لیے یہی راستہ استعمال کرتا تھا، کیونکہ یہ راستہ جنگل سے ہو کر آتا تھا جہاں سے کسی کی نظروں میں آنے کا ڈر بھی نہیں تھا۔ آنکھوں میں غیظ و غضب کی سرخیاں سمیٹے وہ لمبے لمبے ڈگ بھرتا اندر داخل ہوا۔ اسے عجلت میں بدر عالم شاہ سے ملنا تھا۔ وہ آج اس سے دو ٹوک انداز میں بات کرنا چاہتا تھا۔ اس سے روح شاہ کا پتہ معلوم کرنے کے بعد وہ اسے جان سے ہی مارنے والا تھا۔ جبھی اس کے چہرے پر شفاف تاثرات تھے۔ قدموں کی تیز آہٹ پر اسالہ اور باقر نے مڑ کر پیچھے کی سمت دیکھا جہاں دانیال جعفر کھڑا تھا۔ باس مستنصر بند ہوتی آنکھوں سے اسے دیکھتے زیر لب بڑبڑایا، جبکہ دانیال تو سچویشن سمجھنے کی کوشش میں تھا۔ سیاہ مردانہ سوٹ میں ملبوس وہ شاہانہ مرد اسے بدر عالم شاہ اور روح شاہ جیسا لگ رہا تھا۔ اچانک اس کے قدم لڑکھڑائے، وہ بے ساختہ ہی چہرے پر ہاتھ رکھتے پیچھے کی طرف بھاگا۔ اس کے بھاگنے پر اسال آغا شاہ نے گن اس پر تانے اس کے پاؤں کا نشانہ باندھا۔ ٹھا کی زوردار آواز کے ساتھ اگلے ہی لمحے دانیال جعفر لڑکھڑا کر اوندھے منہ گرا۔ اس کی چیخیں بلند ہوتی گئیں۔ ٹانگ سے بہتے خون کو دیکھ کر وہ جبڑے سختی سے بھیچے اب رینگنے لگا تھا، مگر اچانک اسال آغا شاہ نے اپنے بھاری قدم اس کے سامنے رکھتے اس کا راستہ روک دیا۔ دانیال نے اپنی تکلیف سے سرخ پڑتی سرمئی آنکھیں اٹھائی، اسال آغا شاہ کو دیکھا جس کے چہرے پر پتھریلے تاثرات تھے۔ اگلے ہی لمحے اسال نے گن الٹی کرتے اس کے سر پر ماری، جس کے سبب وہ حواس کھوتے زمین پر ڈھیر ہو گیا۔ باقر اسے میری گاڑی میں ڈالو، مجھے یہ شخص چاہیے، یہ چادر ٹھیک کرتے سپاٹ لہجے میں بولا، جبکہ باقر ہڑبڑایا، یا یہ کوئی عام انسان نہیں آغا، یہ ایک سیاسی پارٹی سے جڑا ہوا ہے، ایک بہت مشہور بزنس مین ہے یہ۔ باقر نے اسے دیکھتے ہوئے سنجیدگی سے آگاہ کیا، کیونکہ دانیال جعفر کا غائب ہونا کوئی عام سی بات ہرگز نہیں تھی۔ میں نے جو کہا ہے وہی ہوگا، مجھے یہ آدمی چاہیے تو مطلب چاہیے، تم کیا کرتے ہو مجھے اس سے کوئی مطلب نہیں، مگر یہ آدمی میرے ساتھ جائے گا تو جائے گا۔ وہ سرد نگاہوں سے اسے باقر کو دیکھتے سپاٹ لہجے میں حکم دیتے اب واپسی کی طرف مڑا تھا۔ باقر نے گہری سانس بھرتے زمین پر بے ہوش پڑے دانیال جعفر کو دیکھا۔ وہ گلمین خان کا ہاتھ اپنے مضبوط ہاتھ میں تھامے نیچے آیا، جہاں سامنے ہی لاؤنج میں ایک صوفے پر دولاب کے ساتھ رمینہ خان بیٹھی دکھائی دی۔ حریم کہیں بھی نہیں تھی، تاج خان اور نرگس خان سامنے والے صوفے پر براجمان تھی۔ رمینہ کو وہاں دیکھ کر زارون اور گلمین خان دونوں کے چہروں پر کرخ تاثرات سمٹے۔ رمینہ خان جو کسی بات پر مسکرا رہی تھی، اس کی مسکراہٹ ایک دم سے سمٹی۔ اس نے جلتی آنکھوں سے گلمین خان کا ہاتھ کو دیکھا جو اب تک زارون سکندر کی گرفت میں تھا۔ دولاب، تو یہاں کیا کر رہا ہے؟ وہ سرد نظروں سے دولاب خان کو دیکھتے دانت پیستے ہوئے بولا، یار تو اسلام آباد جا رہا ہے تو پلیز رمینہ کو بھی لے جاؤ، مجھے کچھ کام ہے اس لیے میں نہیں جا سکتا۔ گلمین خان نے سرخ نگاہوں سے دولاب خان کو گھورا تھا جو اپنے ساتھ اس آفت کی پڑیا کو لیے آن پہنچی تھی۔ دولاب نے ایک نظر گلمین خان کے غصے سے بھری آنکھوں کو دیکھتے اگلے ہی لمحے زارون کو دیکھا جس کے چہرے کے تاثرات انتہائی سپاٹ تھے۔ پلیز زارون مجھے ساتھ لے چلیں، رمینہ اسے دیکھتے آنکھیں پٹ پٹائے ہوئے انتہائی معصومیت سے بولی۔ گلمین خان ایک نگاہ رمینہ خان پر ڈالتے پیر پٹکتے واپس مڑی۔ زارون لب بھیچوں سے جاتا دیکھتا رہ گیا۔ چلو آؤ، مجھے ابھی نکلنا ہے۔ وہ سرد و سپاٹ نگاہوں سے دولاب خان کو گھورتا رمینہ سے کہہ کر عجلت میں باہر کی سمت نکلا۔ وہ دروازہ لاک کر کے روم میں بند بیٹھی تھی۔ 2 گھنٹے سے زرار اور نور دونوں دروازہ کھٹکھٹا کر تھک ہار کر نیچے چلے گئے تھے، اور نعمت کی ناراضگی آج ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ وہ ناخن دانتوں تلے کترتے خفگی سے پہلو بدل رہی تھی جب اچانک روم میں گہرا تاریک اندھیرا چھا گیا۔ وہ ایک دم سے لائٹ جانے پر کچھ گھبرائی تھی۔ بڑی بڑی سیاہ آنکھیں حد سے زیادہ پھیلی وہ ایک دم سے اٹھ کر بیٹھی۔ پاشا، تھوک نکلتے وہ بار بار لیمپ کے آن کرنے کی کوشش میں ناکام ہوتے زرار کو پکارنے لگی۔ پاشا، وہ ننگے پاؤں بستر سے اٹھی۔ موبائل فون کی مضبوطی سے جکڑتے اس نے کانپتے ہاتھوں سے لائٹ آن کی۔ کمرے میں ہلکی سی روشنی ہوئی تھی جس پر وہ بھاگ کر کمرے کے دروازے کی سمت بھاگی۔ ایک دم سے لاک کھلتے اس نے باہر کی سمت میں دوڑ لگا دی تھی۔ سیڑھیاں عبور کرتے وہ خوفزدہ سی زرار کو پکڑتی نیچے اترتی چلی گئی۔ پورا گھر تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا جسے دیکھتے ہی نعمت کے چہرے پہ خوف و ہراس پھیلا۔ نور، پاشا اس کے ہونٹوں پر بے آواز پھڑپڑائے تھے۔ آواز تو حلق میں ہی کہیں جا اٹکی تھی۔ ریلیکس بیبی، میں یہی ہوں، چلو میرے ساتھ۔
مان اس کے پیچھے سے اسے حصار میں جکڑتے اسے کان میں جھک کر گھمبیر سرگوشی نما لہجے میں بولا۔ نعمت ایک دم سے اس کی آواز پر مڑنے لگی، مگر پیٹ کے گرد بندھے زرار پاشا خان کے ہاتھ نے اسے حرکت کرنے سے روک دیا تھا۔ نعمت اپنے گرد لپیٹے اس کے ہاتھ پر مضبوط گرفت جمائے اس کے ساتھ ہی آگے بڑھتی چلی گئی۔ وہ نہیں جانتی تھی زرار پاشا خان اسے کہاں لے جا رہا ہے، وہ بس اتنا جانتی تھی کہ وہ اس کے ساتھ محفوظ ہے، وہ اسے ضرر نہیں پہنچائے گا۔ زرار اسے ایک جگہ پر روکتے اس کی آنکھوں پر رکھے اپنا دوسرا ہاتھ ہٹا گیا۔ نعمت جھٹ سے مڑی، ایک نظر آگے پیچھے دوڑایا، اس نے زرار پاشا خان کو دیکھا۔ جلدی سے چینج کر کے باہر نکلو خانم، آئی ایم ویٹنگ، وہ سرد لہجے میں کہتے بنا رکے واش روم سے باہر نکلا۔ نعمت حیرت و استعجاب سے اس واش روم کو تو کبھی اپنے ہاتھ میں موجود ڈریس کو دیکھ رہی تھی جو سرخ رنگ کی لانگ میکسی تھی۔ میں 2 منٹ ویٹ کروں گا خانم، اس کے بعد اگر تم نے چینج نہیں کیا تو یہ کام میں خود بھی بہت اچھے سے کر سکتا ہوں۔ دروازہ نوک کرتے وہ باہر سے تحکم سے بھرپور لہجے میں بولا، جس پر نعمت ہڑبڑا کر رہ گئی تھی۔ اس نے مڑتے آئینے کی طرف دیکھا جہاں اس کا عکس نمایاں تھا۔ چہرے پر آئے زخم مندمل ہو چکے تھے، بس ماتھے پر ابھی تک بینڈیج لگی ہوئی تھی۔ وہ گھبراہٹ کے مارے لائٹس آف کرتی جلدی سے چینج کرنے لگی۔ ٹھیک 2 سے 3 منٹ بعد وہ دروازہ کھولتے اندر داخل ہوا تھا۔ نعمت اس کا یوں آ جانے پر اپنی پھیلی سیاہ آنکھوں سے اسے آئینے سے گھورتی بیگزیں پوری قوت سے بند کرنے لگی جو بند ہونے میں نہیں آ رہی تھی۔ زرار ایک نگاہ اس دمکتے وجود پر ڈالتے لبوں پر شریر مسکراہٹ سجائے اس کی سمت بڑھا تھا۔ بنا اجازت لیے وہ اسے شانے سے جکڑتے زپ جھٹکے سے بند کر گیا۔ ریلیکس ڈارلنگ، میاں بیوی میں تو یہ سب چلتا ہی رہتا ہے، وہ اس کے سرخ تپے چہرے کو دیکھتے آنکھ ونک کرتے بے باکی سے بولا تھا، جس پر نعمت کا پورا وجود خون سمیٹ کر اس کے چہرے پر آن ٹھہرا۔ وہ جھنجھلا کر مڑی، مگر زرار نے تیزی سے اس کے شانوں کو جکڑتے اسے کرسی پر بٹھایا۔ اب کیا ہے پاشا خان؟ وہ اسے سخت نظروں سے گھور کر رہ گئی۔ ہے تو بہت کچھ، یہاں بتانے کا موڈ نہیں میرا، وہ تیکھی ناک چڑھائے اپنے ہونٹ سکڑتے لب دبائے بولا تھا۔ نعمت شاہ کی آنکھیں بے ساختہ ہی جھکی تھی، پہلو میں دھڑکتا دل اس حسین شخصی غربت میں پھر سے بے ہنگم ہوا تھا۔ وہ بلیو ٹیکسٹو سوٹ میں ملبوس اپنی بھرپور مردانہ وجاہت سمیت اس کے قدموں میں جھکنے کو تیار تھا۔ اس کی آنکھوں کو نرم گرم جذبات نعمت شاہ کے ہر خدشے کو جڑ سے اکھاڑ کر دور پھینکنے کو کافی تھے، مگر اب مسئلہ یہ تھا کہ نعمت شاہ اس سنکی خان کی غربت اس کی بے پناہ چاہت سے ڈر رہی تھی جو اسے پوری طرح سے اپنے آپ میں گم کرنے کو تیار تھا۔ زرار اس کے بال سلجھائے انہیں کھلا چھوڑ چکا تھا۔ آج وہ ان بالوں پر ہنسا نہیں تھا، کیونکہ ایسا کرنے پر اس کی بیوی کا جارحانہ موڈ یقیناً آن ہو جاتا، جس کے بعد اس کی رومانٹک ڈیٹ کا دی اینڈ پکا تھا۔ جیب میں ہاتھ ڈالتے اس نے ٹٹولتے ہوئے کچھ نکالا تھا۔ نعمت اس کی سرخ و سفید ہاتھوں میں مقید ایک مخملی ڈبیا کو حیرت و اشتیاق سے دیکھ رہی تھی، جن میں وائٹ کلر کے خوبصورت ڈائمنڈ ٹاپ سے زرار نے بڑے حق سے وہ ہیرے ان نازک کانوں میں پہنائے، جبکہ نعمت شاہ کو سانس روکے اپنے کان کی لو پر اس کے ہونٹوں کے لمس کو کسی خواب کی طرح محسوس کر رہی تھی، ایسا خواب جو آنکھ کھلنے پر ٹوٹ جانے والا ہو، جس کی مدت بہت تھوڑی ہو۔ زرار اس کے فریز ہونے پر کمینگی سی مسکرایا۔ اب اس کے ہونٹ نعمت کے گالوں پر ٹریس ہوئے تھے اور وہ اس کے چہرے پر بڑے حق سے اپنا لمس بکھیر رہا تھا، جب اچانک نعمت ہوش میں آتے گھبرا کر اس کا چہرہ دوسری سمت مڑ گئی۔ اس حرکت پر زرار پاشا خان کی شہد رنگ آنکھوں میں ناگواری سمٹی تھی، آنکھوں میں ابھرتے پرحدت جذبات مزید دہکے۔ وہ جھک کر سینڈل اس کے پاؤں میں رکھ گیا، جس نے گڑبڑا کر جلدی سے سینڈل پہنتے سٹیپ بند کی، مبادا وہ یہ فریضہ بھی خود ہی انجام نہ دے دے۔ میں آئی، وہ اپنے مضبوط ہاتھ اس کے سامنے پھیلائے دلکشی سے مسکرا کر مستفر ہوا۔ نعمت نے گھڑی پل کے ایک دم سے گالوں پر سایہ فگن ہوئی۔ وہ اپنا نازک مخملی ہاتھ اس کی مضبوط ہتھیلی پر رکھ گئی، جس نے اسے ہونٹوں سے لگاتے اس پر گرفت مضبوط کی تھی۔ نعمت شاہ دھڑکتے دل کے ساتھ اس خوبصورت شخص کے ہمراہ کمرے میں داخل ہوئی۔ لائٹس اب آن تھی، سارا گھر خوبصورتی سے سجا ہوا تھا۔ جا بجا بکھرے سرخ گلاب کے پھولوں کو دیکھ کر اس کی سیاہ خوبصورت آنکھیں مزید پھیلی تھی۔ سر یور لٹل پرنسس، وہ باہر نکلے جب نور آئینہ کو اٹھائے ایک لڑکی اسی سمت آئی تھی۔ نعمت نے حیرت سے نور آئینہ کو دیکھا جو اسی کی طرح کی ریڈ فیری میں ملبوس تھی، سر پر ریڈ بینڈ لگائے، وہ اپنی بڑی بڑی سیاہ آنکھیں پھیلائے نعمت کو دیکھتے کھلکھلا کر اس کی سمت بڑھی۔ نعمت نے مسکراتے اسے جھٹ سے اٹھائے سینے سے لگایا تھا۔ شکریہ مس لینا، زرار پیشہ ورانہ انداز میں ہلکا سا مسکرا کر کہتے نعمت کی جانب متوجہ ہوا تھا۔ وہ لڑکی سراہتی ہوئی نظروں سے اس لڑکی کو اور زرار پاشا خان کو دیکھتے گہری سانس بھرتے باہر کی سمت بڑھی۔ لیٹس گو مائی لو، زرار نور آئینہ کو اس سے لیتے اپنے بازو نعمت کے بازو میں لپیٹے اسے ساتھ لیے باہر لان کی سمت بڑھا۔ میں بتا نہیں سکتا بیٹا مجھے کتنی خوشی ہوئی ہے تمہیں دیکھ کر،
بابا سائیں یہ سب کچھ آپ کی دعاؤں کی وجہ سے ہی ممکن ہوا ہے۔ اسحاق آغا شاہ جیسا داماد تو کچھ بھی ممکن ہے۔ کنول بیگم مسکرا کر کہتی ان کے سینے پر سر رکھ گئی تھی جو اسحاق کے ذکر پر مبہم سا مسکرائے۔ زارون سکندر خان اس وقت حویلی سے باہر تھا۔ حریم دولاب خان کی ضد پر اپنے گھر واپس جا چکی تھی۔ اب حویلی میں زرتاج خان، نرگس خان، اسفندیار خان اور داجان کے علاوہ گلمین خان تھی جو اپنی پھپھو کے پاس بیٹھی ہوئی تھی۔ اسحاق آغا شاہ کی کتنی ہی تعریفیں وہ سن چکی تھی، اب تو وہ اس شخص سے ایک بار ضرور ملنا چاہتی تھی جس نے سردار ہو کر اپنی سردارانہ انا کو نہیں انسانیت کو ترجیح دی تھی۔ انہیں آئے ابھی آدھا گھنٹہ ہوا تھا کہ کنول بیگم اور حفیظ قریشی آج داجان کی ضد پر وہیں رکنے کا ارادہ رکھتے تھے۔ محمل بیٹی کو بھی لے کر آتے اپنے ساتھ، کتنا وقت ہو چکا ہے اسے دیکھے ہوئے، داجان نے نرم لہجے میں خواہش ظاہر کی، جس پر کنول بیگم آسودگی سے مسکرائی۔ بابا سائیں ایسی حالت میں اس کا سفر کرنا مناسب نہیں ہے، انشاءاللہ خیر کرے تو پھر آپ نے ساتھ ہی لاؤں گی، کنول بیگم نے مسکراتے ہوئے کہا، جس پر سبھی نے محمل کو ڈھیروں دعاؤں سے نوازا۔ مان حویلی کے بیرونی گیٹ کھلا جس پر سبھی نے مڑ کر اس سمت دیکھا۔ زرگان خان کو دیکھتے داجان حیرت سے زیر لب گویا ہوئے گاڑی حویلی کی سیاہ روش میں آن رکی، جس میں سے زرگان خان عجلت میں نکلتے پچھلی سیٹ کی طرف بڑھا تھا۔ لان میں بیٹھے سبھی ایک دم حیرت سے اٹھے۔ گاڑی کی پچھلی سیٹ سے سبھی نے محمل قریشی کو باہر نکلی تھی، جسے دیکھتے ہی سب کے چہروں پر حیرت انگیز تاثرات سمٹے۔ بدر عالم شاہ کو اور درگان خان سہارے سے باہر نکال چکے تھے۔ داجان سمیت سبھی بھاگ کر اس سمت بڑھے۔ محمل کی ابتر حالت اور اس لڑکے کو استفہامیہ نظروں سے دیکھتے وہ سبھی حد درجہ متفکر ہوئے تھے۔ محمل میری بچی، کنول بیگم اس کے دھول سے اٹے کپڑے اور خوفزدہ پڑتے چہرے کو دیکھ کر گھبرا کر اس کی طرف بڑھی تھی، جس نے گہری سانس بھرتے اپنے حواس پر قابو پانا چاہا۔ زرگان خان، اندر لے چلو بدر کو۔ وہ بند پڑتی آنکھوں کو زبردستی کھولتے زرگان خان کو دیکھتے سنجیدگی سے بولی۔ اگلے ہی لمحے وہ حواس کھوتے پیچھے کو گری۔ گلبین خان بھاگ کر اس کے گرنے سے پہلے ہی اسے سنبھال چکی تھی۔ محمل میری بچی، آنکھیں کھولو محمل، آنکھیں کھولو محمل۔ حفیظ قریشی اس کے بے ہوش ہوتے وجود کو سینے سے لگاتے پاگلوں کی طرح چلائے تھے۔ پورا وجود اس کی حالت دیکھ کر بے جان ہوتا محسوس ہوا تھا۔ وہ اسے لمحوں میں گود میں اٹھائے اندر کی طرف بھاگے تھے۔ زرگان خان بدر عالم شاہ کو سہارے سے خود سے لگائے اندر کی سمت بڑھتا چلا گیا۔ یہاں سے آگے کا سفر میں اکیلا ہی طے کروں گا، تم سب جا سکتے ہو۔ گاڑی سے باہر نکلتے اس نے اپنے پیچھے مستعدی سے آتے گارڈز کو دیکھ کر تحکم بھرے لہجے میں حکم دیا۔ وہ سبھی اپنے سردار کے حکم پر سر جھکائے واپس گاڑیوں کی سمت بڑھے گئے تھے۔ اسحاق آغا شاہ دھیمے قدموں سمیت آگے بڑھ رہا تھا، آنکھوں میں نمی اور قدموں میں لڑکھڑاہٹ واضح تھی۔ آنکھوں کے آگے چھا رہی دھند پر اس نے آنکھیں زور سے ہتھیلی سے رگڑی۔ دل میں اٹھتے درد اس کی برداشت سے باہر تھا۔ وہ لڑکھڑاتے ہوئے قدموں سے آگے بڑھا، دونوں ہاتھوں کو مٹھیوں مضبوطی سے بھیجتے ایک دم سے ڈھہ سا گیا۔ سامنے لگی تختی پر لکھے الفاظ کو اس نے پہلی بار غور سے پڑھا تھا، ماہ رخ۔ اسحاق آغا شاہ کئی آنسو اس کی آنکھوں سے بہتے رخسار کو بھگو گئے تھے۔ گلے میں آنسو کا گولا سا اٹکا تھا۔ وہ گہری سانس بھرتے اپنے آپ پر ضبط کرنے لگا، جو کہ بے حد مشکل ہو رہا تھا۔ ماہ رخ، وہ اسے مخاطب کرتے ہوئے اٹکا تھا۔ نچلے ہونٹوں کو دانتوں تلے کچلتے وہ بے بسی سے گہری سانس بھر کر رہ گیا۔ رخ، مجھے معاف کر دو، میں تمہارے قاتلوں کو سزا نہیں دے سکا ابھی تک، مگر میں وعدہ کرتا ہوں بیوی کہ تمہیں مجھ سے چھیننے والی اس عورت کو میں ایسی بے دردی سے ماروں گا کہ اس کی روح تک کانپ کر رہ جائے گی۔ اب کی بار اس کی سیاہ آنکھوں میں سرد مہری اترتی چلی گئی۔ وہ کندھوں سے شال اتارتے، قبر پر اٹی دھول صاف کرتے اپنے سر پائتی کی جانب رکھ کے آنکھیں موند گیا۔ جانے کتنا ہی وقت گزرا تھا اسے اندازہ نہیں ہو سکا تھا۔ شام کی سرخی چاروں اور پھیلتی جا رہی تھی۔ وہ دونوں کا جاگا آج ماہ رخ آفندی کے پہلو میں بیٹھتے ہی نیند کی آغوش میں ڈوبا۔ محمل، وہ محمل کو پکارتا بھاگتا جا رہا تھا۔ سرسبز شاداب وادی میں وہ بھاگتا جا رہا تھا۔ گہری دھند کی لپیٹ چاروں طرف پھیلتی جا رہی تھی۔ ایسے میں وہ محمل کو پاگلوں کی طرح ڈھونڈتے آگے بڑھتا جا رہا تھا۔ اچانک اس کے قدم بے اختیار تھمے تھے۔ محمل قریشی اور ماہ رخ آفندی ایک دوسرے کا ہاتھ تھامے اس کی سمت بڑھ رہی تھی۔ ماہ رخ اسے دیکھتے مدھم سا مسکرائی۔ اسحاق آغا شاہ کے قدم
وہیں پر جم سے گئے تھے۔ وہ آہستہ آہستہ اسحاق آغا شاہ کی طرف بڑھتی جا رہی تھی۔ اس کے قریب پہنچتے معروف افندی نے محمل قریشی کا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دیا، جیسے وہ مضبوطی سے جکڑتے معروف کی طرف مڑا۔ معروف افندی ان دونوں پر ایک مسکراتی نگاہ ڈالتے واپس اس دھند میں غائب ہوتی جا رہی تھی۔ اسحاق اسے بلانا چاہتا تھا مگر الفاظ اس کے ہونٹوں سے ادا نہیں ہو پا رہے تھے۔ وہ اسے خود سے دور جاتا دیکھ کر گھبرا پڑا۔ معروف! وہ پسینے سے شرابور چہرہ سمیت اٹھ کر بیٹھا۔ گہری سانسیں بھرتے اس نے اپنے اٹکے ہوئے سانس بحال کیے۔ وہ بے چینی سے نظریں آگے پیچھے دوڑائے دیکھنے لگا مگر وہاں نہ تو محمل تھی نہ ہی معروف۔ اسحاق نے شدت ضبط سے اپنے ہونٹ کچلتے معروف افندی کی قبر کو دیکھا۔ مان اس کا فون رنگ ہوا۔ اسحاق نظریں قبر پر جمائے، کال اٹھائے، موبائل فون کان سے لگا گیا۔ ہیلو اسحاق! اسحاق آغا شاہ زرار پاشا خان کی آواز پر چونکا۔ اپنے ماتھے پر بکھرے سیاہ بالوں کو پیچھے کرتے وہ بہت مشکل سے اٹھا۔ زرار! کیا ہوا؟ سب کچھ ٹھیک تو ہے؟ اسحاق اپنے کپڑے جھاڑتے لہجے کو ہموار بناتے سنجیدگی سے مستفل ہوا۔ سب کچھ ٹھیک ہے اسحاق، محمل یہاں ہے خان حویلی میں خود بھی نعمت کے ساتھ حویلی جا رہا ہوں، تم جلدی سے حویلی پہنچو۔ شی نیڈز یو زرار سنجیدگی سے کہتے کال کاٹ گیا تھا۔ اسحاق آغا شاہ کئی لمحے تک فریز سا کھڑا رہ گیا۔ موبائل فون کان سے ہٹایا وہ بے ساختہ ہی پیچھے کو مڑا۔ ایک نگاہ معروف افندی کی قبر پر ڈالے وہ مضبوط قدم اٹھاتا اپنی گاڑی کی طرف بڑھا تھا۔ سر میں اٹھتی تیز ٹیسوں پر اس نے ہاتھ سر پر رکھتے اپنے درد سے بھاری پڑتی آنکھیں بمشکل سے کھولی۔ سمندر کے پانی کی مانند نیلی خوبصورت آنکھوں میں شدید سرخی کی لہریں تیر رہی تھیں۔ محمل! میری جان لیٹی رہو۔ کنول بیگم کی متفکرانہ آواز پر اس نے چونک کر انہیں دیکھا جو اس سے قریب بیڈ پر بیٹھی ہوئی تھی۔ اماں! وہ دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیاں بیڈ پر مضبوطی سے جمائے انہیں دیکھتی سہارے سے اٹھ کر بیٹھی۔ شفاف ماتھے پر پڑے بل ایک دم سے مزید گہرے ہوتے جا رہے تھے۔ سامنے موجود صوفے پر داجان اور اسفندیار خان بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک جانب نرگس خان اور زرتاج خان کھڑی تھیں جبکہ گلمیر خانوں سے قریب ہی بیڈ پر بیٹھی تھی۔ بدر عالم کہاں ہے؟ وہ پورے کمرے پر نظریں دوڑائے سنجیدگی سے مستفر ہوئی۔ اس کے سوال پر سبھی نے مڑ کر ایک دوسرے کو دیکھا۔ بیٹا کون؟ کس کی بات کر رہی ہو تم؟ کنول خان نے حیرت سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا جو ان کے سوال پر چونکی۔ شاید وہ لوگ بدر عالم کو نہیں جانتے تھے۔ اماں! وہ لڑکا جو میرے ساتھ آیا تھا وہ زخمی تھا، وہ بدر عالم شاہ ہے، اسحاق کا چھوٹا بھائی۔ وہ دوپٹہ سر پر اوڑھتے انہیں بتاتے ہوئے بیڈ سے اٹھی جب اچانک اس کا سر ایک دم سے چکرایا۔ محمل! بیٹا طبیعت ٹھیک نہیں ہے تمہاری، تمہیں آرام کی ضرورت ہے۔ حفیظ قریشی جو ابھی ابھی کمرے میں داخل ہوئے تھے وہ بھاگ کر اس تک پہنچے۔ اسے سینے سے لگاتے وہ نرم لہجے میں گویا ہوئے۔ بابا! بدر عالم شاہ ٹھیک تو ہے؟ اسے چوٹیں آئی ہیں؟ ڈاکٹر کو بلائیں آپ، اسے کچھ نہیں ہونا چاہیے، وہ اسحاق کا بھائی ہے۔ وہ ان کی شال کو مٹھیوں میں جکڑتے پاگلوں کی طرح ایک ہی بات دہرا رہی تھی۔ اس کی حالت ان سبھی کے لیے بہت زیادہ تکلیف دہ تھی۔ حفیظ صاحب گہری سانس بھرتے اس کی پیشانی چومتے اسے ساتھ لگائے کمرے سے باہر نکلے تھے۔ وہ جانتے تھے وہ جب تک بدر کو نہیں دیکھے گی اسے چین نہیں آئے گا۔ وہ اسے ساتھ لگائے ایک روم میں داخل ہوئے۔ سامنے ہی بیڈ پر بدر عالم شاہ بے ہوشی کی کیفیت میں پڑا تھا۔ ڈاکٹر اس کا معائنہ کرنے میں مصروف تھا جبکہ زرگان خان ایک کونے میں کھڑا تھا۔ محمل کو دیکھ کر وہ اسی سے امتایا۔ گھبراؤ نہیں لڑکی، ٹھیک ہے تمہارا دیور؟ وہ اسے پرسکون کرنے کی خاطر شریر لہجے میں بولا تو محمل اس کی بات پر پہلے تو چونکی پھر پھیکا سا مسکرائی۔ دیکھ لیں آپ چچا جان، شادی کے بعد آپ کی بیٹی تو ہم سب کو بھول ہی گئی ہے۔ زرگان خان نے ایک اور شکایت کی تھی۔ وہ بچپن سے ساتھ کھیلتے آئے تھے۔ محمل جب کبھی بھی خان حویلی لوٹتی تھی وہ اکثر و بیشتر زرارہ اور زرگان خان کے ساتھ پائی جاتی تھی۔ ایسا نہیں ہے زرگان خان، بس بدر کی حالت بہت خراب ہے، اس کی بیوی اس کے بغیر نہیں رہ سکتی اور حویلی والے بھی۔ وہ ہلکا سا مسکرا کر اسے آگاہ کرتی اب سر اٹھائے اپنے بابا کو دیکھنے لگی۔ بابا آپ سائیں کو کال کریں، وہ پریشان ہوں گے۔ انہیں بتائیں کہ بدر عالم شاہ اور محمل ٹھیک ہیں۔ ان کے نام پر ہی محمل کے زرد چہرے پر لالیاں گھل گئی تھیں۔ وہ کچھ ہی دیر میں اس کے پاس ہوگی یہ خیال ہی اتنا خوشکن تھا کہ اسے اپنی ہر تکلیف ہر درد مدغم ہوتا محسوس ہو رہا تھا۔ انہیں نہیں آپ ایسا کریں، آپ مجھے فون دیں، میں ابھی اسے کال کرتی ہوں، دیکھیے گا وہ بھاگا بھاگا آئے گا۔ وہ روتے ہوئے اچانک ہنسی تھی۔ حفیظ قریشی تو ٹھیک سے مسکرا بھی نہیں سکے تھے۔ کون باپ اپنی بیٹی کو ایسی حالت دیکھ کر مسکرا سکتا تھا؟ وہ جس طرح کی حالت میں ایک اڈے سے زرگان خان کو ملی تھی ان کا تو کلیجہ منہ کو آ رہا تھا۔ اسحاق آغا شاہ پر بھروسہ کرنا ان کی زندگی کی سب سے بڑی سزا ثابت ہوئی تھی۔ میں نے کر دیا ہے اسے فون، بیٹا وہ آتا ہوگا، وہ گہری سانس بھرتے سنجیدگی سے بولے تو محمل نے انہیں دیکھا پھر سر اس بات میں ہلاتے وہ ہنسی۔ ٹھیک ہے میں کپڑے بدل لیتی ہوں، گل سے لے لیتی ہوں۔ وہ اپنے حلیے کو دیکھ کر خاصی گھبرائی تھی۔ اسحاق اگر اسے اس حالت میں دیکھ لیتا تو یقیناً اسے بہت تکلیف ملتی اور اسے تکلیف ہو یہ محمل قریشی قطعاً برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ حفیظ قریشی اس کی پشت کو بھیگی آنکھوں سے دیکھتے رخ پھیر گئے تھے۔
وہ اپنے کپڑوں کو جھاڑتے ہوئے روم سے باہر نکلی تھی جب اچانک سامنے سے آتی لڑکی سے وہ ٹکراتے ٹکراتے بچی۔ محمل نے حیرت سے اپنی خوبصورت آنکھیں اٹھائے سامنے دیکھا۔ روپ! وہ نعمت کو دیکھتے مسکرا کر اسے روپ سمجھتے اسے گلے لگی۔ نعمت اچانک اس کے یوں گلے لگنے پر فریز سی ہو کر رہ گئی تھی۔ اس کے ہاتھ تک نہیں ہل پا رہے تھے۔ وہ پیچھے ہوئی تو نعمت کے چہرے پر سنجیدگی دیکھ کر وہ کچھ چونکی۔ نعمت سانس روکے اس نیلی آنکھوں والی حسن کی ملکہ کو دیکھتی رہ گئی تھی۔ اتنا مکمل حسن اس نے زندگی میں شاید پہلی بار دیکھا تھا۔ وہ لڑکی ہو کر اس کے حسن پر چونک سی گئی تھی۔ بوسیدہ لباس اور دھول سے اٹا چہرہ بھی اس کے حسن کو مان نہیں کر سکتا تھا۔ میں روپ نہیں نعمت ہوں، نعمت زرار پاشا خان۔ نعمت اسے سنجیدگی سے دیکھتے اپنے پورا تعارف دینے لگی۔ مقصد محمل کو چہرے پر اس تعارف کے بعد چھانے والے تاثرات دیکھنا تھا۔ وہ زرار پاشا خان کو مکمل طور پر حاصل کر چکی تھی۔ اس کی وفا پر وہ یقین کر چکی تھی، مگر وہ یہ بھی جانتی تھی کہ محمل قریشی اس کے شوہر کا عشق تھی اور شاید اس کا شوہر بھی سامنے کھڑی لڑکی کا عاشق ہی تھا۔ محمل اس کے تعارف پر زیر لب مسکرائی۔ وہ نعمت شاہ کی آنکھوں میں زرار پاشا خان کے لیے جھلکتی محبت صاف پڑھ پائی تھی اور اس کے تعارف کا مقصد بھی بخوبی سمجھی تھی۔ اب کی بار وہ پہلے سے بھی زیادہ مضبوطی سے اس کے گلے لگی تو نعمت کو شرمندگی سی ہوئی، چہرہ ایک دم سے سرخ پڑا تھا۔ پھر تو یہ اور بھی اچھی بات ہے کہ تم نعمت ہو، مجھ سے ملو، میں محمل اسحاق آغا شاہ تمہاری بھابھی۔ وہ سینے پر ہاتھ رکھے بڑی محبت سے اپنا تعارف دے رہی تھی۔ نعمت اس کے لہجے کے مان اور آنکھوں میں اسحاق آغا شاہ کی محبت کی جلتی جوت دیکھ کر ٹھٹک سی گئی۔ وہ تو کچھ اور دیکھنا چاہ رہی تھی، مگر محمل قریشی تو پور پور اس کے بھائی کی محبت میں ڈوبی اس کے عکس ہی تو لگ رہی تھی۔ تمہاری بیٹی کہاں ہے؟ مجھے سائیں نے بتایا تھا تمہارا اور نور کا، مگر وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ تم بالکل روپ جیسی ہو۔ پتہ ہے سائیں بھی آنے والے ہیں اور تمہیں اور نور کو دیکھ کر بہت خوش ہوں گے۔ محمل بولے جا رہی تھی اور نعمت کی نظریں اس پر سے ہٹ نہیں رہی تھی۔ نعمت شاہ چاہنے کے باوجود بھی اس میں کوئی خامی نہیں ڈھونڈ پائی تھی۔ اس کے ہر بات اسحاق آغا سے شروع ہو کر اسی پر ختم ہو رہی تھی۔ نور اپنے بابا کے پاس ہے، وہ آ رہے ہیں۔ نعمت نے گہری سانس بھرتے مسکرا کر کہا، جس پر محمل نے بھی سر اس بات میں ہلایا۔ مان زرار پاشا خان پیچھے سے آتا دکھائی دیا، جو نور سے کھیلتا ہوا اسی کی سمت آ رہا تھا۔ نعمت نے ایک نگاہ اس پر اور پھر ایک نگاہ محمل پر ڈالی۔ لو مل لو میری پرنسس سے، محمل اسحاق آغا شاہ۔ وہ نور آئینہ کو اس کی گود میں دیتے مدھم مسکراہٹ سے بولا۔ اس کے انداز پر محمل پھیکا سا ہنسی تھی۔ آج اس شخص کو دیکھ کر کوئی جذبہ کوئی احساس اس کے دل میں بیدار نہیں ہوا تھا۔ بہت پیاری ہے نور آئینہ، بالکل اپنی ماما کی طرح۔ وہ نور کے گالوں پر بوسہ دیتے مسکرا کر بولی تو نعمت بے ساختہ ہی مسکرائی تھی۔ میں شکر گزار ہوں تمہاری زرار پاشا کہ تم نے مجھے نہیں چنا۔ زرار نے سنجیدگی سے اسے دیکھتے کہا، مگر جلد ہی وہ نظریں پھیر گیا۔ تمہاری وجہ سے سائیں میری زندگی میں آئے، یقیناً میں نے زندگی میں کوئی اچھا کام کیا ہوگا جو مجھے سائیں جیسا شوہر اور ساتھی ملا۔ میں چلتی ہوں، سائیں آتے ہوں گے۔ وہ مسکرا کر اس کا شکریہ ادا کرتی کمرے کی سمت بڑھی گئی تھی۔ نعمت اور زرار حیرانگی سے اس کی پشت کو دیکھتے رہ گئے۔ وہ سمجھ نہیں پائے تھے کہ آخرکار اسحاق آغا شاہ نے ایسا کیا کر دیا کہ وہ لڑکی اس کا نام لیتے نہیں تھک رہی تھی۔ نعمت! وہ اچانک رکی۔ نعمت نے چونک کر اسے دیکھتے کہا، بدر عالم شاہ بھی یہیں ہے، اس والے روم میں، تم اس سے مل لو۔ وہ کمرے کی طرف اشارہ کرتے اب دوبارہ سے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ نعمت چونکی، اسے حیرت سے زرار کو دیکھا جس نے کندھے اچکائے تھے۔ نعمت آنکھیں پھیلایا اسے اب اسی روم کی طرف بڑھی، جبکہ زرار پاشا خان گہری سانس بھرتے اپنے کمرے کی طرف بڑھا تھا۔ محمل بیٹا تم آرام کر لو، ڈاکٹر نے سختی سے آرام کرنے کی تلقین کی ہے۔ نرگس خان اس کے لیے سوپ بنا کر کمرے میں آئی تو اسے آئینے کے سامنے کھڑا دیکھ کر وہ گہری سانس بھرتے بولی، نہیں مومانی میں ٹھیک ہوں، کچھ بھی تو نہیں ہوا مجھے۔ وہ نیلے رنگ کی پٹھانی پوشاک پہنے، ہم رنگ دوپٹہ اور سر پر ٹوپی سجائے کسی کانچ کی گڑیا کی جیسی خوبصورت دکھ رہی تھی۔ نرگس خان اسے نظر بھر کر دیکھتے ماشاءاللہ کہتے نظریں پھیر گئی تھیں۔ اللہ جانے نرگس خان اس کا شوہر کتنا محبت کرتا ہے ہمارا لڑکی سے، یہ تو اس کا نام لے کر تھک ہی نہیں رہا۔ ہم بھی دیکھنا چاہتا ہے کون ہے وہ شاہ جس نے ہمارا لڑکی کو اپنا دیوانہ بنا ڈالا ہے۔ زرتاج خان جوس کا گلاس تھامے اندر آتی گہری سانس بھر کر بولی۔ گلمین خان نے لب دبائے محمل کو آئینے میں دیکھا جس کا نازک وجود قہر ڈھا رہا تھا۔ وہ فوراً سے اٹھ کر اس کے پاس جاتی کاجل اٹھایا اسے تھما گئی۔ نہیں گل، سائیں کو میری آنکھیں ایسے ہی کاجل کے بغیر اچھی لگتی ہیں، اسے رہنے دو۔ وہ کاجل دوبارہ سے میز پر رکھتے مسکرا کر بتانے لگی۔ گلمین خان اس کی ایک ہی رٹ پر اشتیاق اور حیرت سے ٹھنڈی آہ بھر کر رہ گئی۔ اسے تو لگا تھا کہ محمل زرار پاشا خان کو اب تک سینے میں چھپائے بیٹھی ہوگی، مگر اب جو محمل اس کے سامنے تھی اسے دیکھ کر تو گلمین خان واقعی دھنگ رہ گئی تھی۔ تو کیا پسند ہے تمہارے سائیں کو محمل؟ وہ زرتاج خان اور باقی سب کے کمرے سے نکلنے پر محمل کی گردن کے گرد باہوں کا حصار باندھتے شرعی لہجے میں مستفر ہوئی۔ محمل اس کے انداز پر جھینپی۔
گھنیری پلکوں کی جھالر ایک دم سے رخساروں پر سایہ فگن ہوئی تھی۔ انہیں صرف میں پسند ہوں اور کچھ بھی نہیں، وہ بڑا فخر سے گردن اکڑا کر بولی کہ گلمین خان اس کے انداز پر کھلکھلائی تھی۔ اس کی کھلکھلاہٹ میں مہمل قریشی کی کھلکھلاہٹ بھی شامل ہوئی تھی۔ نعمت اس کھلکھلاہٹ کو سن کر ایک پل کو کمرے کے باہر ہی رکی، پھر گہری سانس بھرتے ہوئے دروازے نوک کرتے اندر داخل ہوئی۔ ارے بھابھی آئیں، آپ وہاں کیوں کھڑی ہیں؟ گلمین خان نعمت کو دروازے پر دیکھ کر بھاگ کر اس تک گئی تھی۔ وہ حویلی والوں کا پوچھنا چاہتی تھی، مطلب میری اماں، سائیں، روپ اور باقی سب کیسے ہیں؟ نعمت انگلیاں چٹکھاتے ہوئے معصومیت سے بولی تو وہ اپنے کچھ دیر پہلے والے رویے پر شرمندہ سی ہوئی تھی۔ محمل گہری سانس بھر کر اس تک آئی، اسے کیا بتاتی کہ وہ کن حالات میں کیا یہاں تک پہنچی تھی۔ وہ سب ٹھیک ہیں، تمہاری اماں، سائیں اور روپ بہت تمہیں یاد کرتے ہیں۔ وہ اس کے ہاتھ کو مضبوطی سے تھامے مسکرا کر بولی تھی۔ نعمت کی آنکھیں ایک دم سے بھیگی۔ نئے رشتوں کے آنے پر پرانے رشتے بھلائے نہیں جا سکتے، مگر انسان کو اپنی زندگی میں ایڈجسٹ ہونے کے لیے سب کو کچھ وقت کے لیے پس پس ڈالنا پڑتا ہے، اور نعمت شاہ اپنے عزیز رشتہ داروں کو کئی سالوں سے پس پس ڈال چکی تھی، جن کی یادیں اس کے دل میں آج بھی پہلے جیسی تازہ تھیں۔ سب نے تمہارا اپنا لیا نا محمل؟ میرا مطلب سب کا رویہ ٹھیک ہے نا تمہارے ساتھ؟ نعمت نے کچھ گھبرا کر یہ سوال پوچھا تھا، اور پھر ایک نگاہ اس کے پیٹ پر ڈالی، جو زیادہ نہیں مگر تھوڑا سا دکھائی دے رہا تھا۔ سب ٹھیک ہے نعمت، سائیں کے ہوتے ہوئے کوئی مجھے کچھ کہہ بھی نہیں سکتا، وہ بڑے مان سے کہتے اس کے ساتھ ہی بیڈ پر بیٹھی تھی۔ گلمین خان بھی ایک طرف ہو کر بیڈ پر لیٹی اب محمل کو مسکراتی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ بیبی ٹھیک ہے نا؟ نعمت نے جھک کر پوچھا۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ محمل اسے خود غرض سمجھے، مگر حقیقت یہ تھی کہ وہ اپنے بھائی کی اولاد، اس کے خون کی کشش ہی اتنی بری تھی کہ وہ چاہ کر بھی خود کو اس سوال سے روک نہیں سکی۔ ہاں الحمدللہ سے دونوں ٹھیک ہیں، محمل نے مبہم مسکراہٹ سے جواب دیا۔ نعمت اس کی خوبصورت مسکراہٹ پر گہری سانس بھرتے اس کے الفاظ پر کچھ چونکی۔ دونوں مطلب؟ نعمت نے حیرت سے کہتے پہلے گلمینہ اور پھر محمل کو دیکھا، جو شرمائی سی سر جھکائی گئی تھی۔ مطلب یہ کہ تھوڑی دیر پہلے ڈاکٹر طاہرہ آئی تھی، جو محمل کا مکمل چیک اپ کر کے گئی ہیں، اور ان کے مطابق محمل کے دونوں بیبیز بالکل تندرست ہیں۔ گلمین خان اس کے ساتھ لگائے خوشی سے بولی، جس پر نعمت کی آنکھیں بے اختیار پھیلی اور اگلے ہی لمحے وہ خوشی سے پاگل ہوتی محمل کے گلے جا لگی۔ مطلب میں دو بچوں کی پھپھی بننے والی ہوں؟ اسے ابھی تک یقین نہیں آ رہا تھا۔ محمل قریشی تو گلمین خان کی نظروں سے خاصی جھنجھلا رہی تھی، جو اسے گہری نظروں سے گھور گھور کر اشارے کر رہی تھی۔ مان گاڑی کی آواز سنتے محمل عجلت میں بیڈ سے اتری تھی۔ اس ہارن کو تو وہ ہزاروں سے بھی پہچان سکتی تھی۔ وہ بھاگ کر عجلت میں کھڑکی کی سمت بڑھی تھی۔ گلمین خان نعمت کو دیکھتے انگلی سے اس کے پاگل ہونے کا اشارہ کرتے ہنسی۔ نعمت اس کے اشارے پر سر نفی میں چٹکتے اس کے ساتھ ہی ہنس پڑی۔ السلام علیکم، محمل کہاں ہے؟ وہ گاڑی سے اترتے لمبے لمبے ڈگ بھرتا اندر داخل ہوا۔ سامنے ہی لاؤنج میں صوفے پر براجمان حفیظ قریشی اور داجان کو سلام کرتے وہ بے چینی سے مستفر ہوا، نظریں بے تابی سے پوری حویلی کا طواف کر رہی تھی۔ محمل کہاں تھی؟ اسحاق آغا شاہ؟ داجان اسے دیکھتے نشست سے اٹھتے اس کے سامنے آن رکے۔ اسحاق ایک دم سے انہیں دیکھتے گہری سانس بھرتے رہ گیا۔ فی الوقت وہ کسی بھی قسم کے سوالوں کے جواب دینے کی حالت میں نہیں تھا۔ وہ بس محمل کو دیکھنا چاہتا تھا، اس کے صحیح سلامت ہونے کا یقین کر کے وہ اپنے تھکن زدہ اعصاب، اپنے بے قرار دل کو سکون پہنچانا چاہتا تھا۔ میں آپ کے سارے سوالوں کا جواب دوں گا، مگر پلیز مجھے ایک بار محمل سے مل لینے دیں۔ وہ نظریں جھکائے شائستگی سے بولا۔ داجان کے چہرے کی سرد مہری مزید بڑھی تھی۔ کیسے مل لینے دوں میں تمہیں اس سے؟ اسحاق آغا شاہ، تم ایک سردار ہو کر بھی اپنی بیوی کی حفاظت نہیں کر سکے۔ وہ جگہ جگہ در بدر رلتی رہی۔ جانتے بھی ہو کس حالت میں زرگان خان کو ملی، وہ کس حالت میں ہمارے سامنے آئی تھی۔ اسحاق ان کی باتوں پر خاموشی سے سر جھکایا گیا تھا۔ وہ جو کہہ رہے تھے سب کچھ سچ تھا، پھر وہ کیسے ان کی کسی بھی بات کو جھٹلا دیتا۔ میں اپنی غلطی کی معافی مانگتا ہوں آپ سے داجان، مگر پلیز مجھے ایک بار محمل سے مل لینے دیں۔ وہ عاجزانہ لب و لہجے میں بولا۔ سیڑھیوں سے اترتے زرار پاشا خان اس کی بات پر چونکا۔ شہد رنگ آنکھوں میں حیرت سمیٹے اس نے سنجیدگی سے اسحاق آغا شاہ کو دیکھا، جو محمل قریشی کی جدائی میں نڈھال ہو گیا تھا۔ ہرگز نہیں، تمہارا بھائی بدر عالم شاہ اندر ہے، تم اسے اٹھاؤ اور چلے جاؤ یہاں سے۔ داجان کی سنجیدگی سے کہنے پر اسحاق نے حفیظ قریشی کو دیکھا، جو نظریں جھکا گئے تھے۔ بدر؟ اسحاق نے چونک کر اوپر کی سمت دیکھا۔ زرار پاشا خان پر نظریں پڑتے ہی وہ نظریں پھیر گیا۔ محمل؟ وہ 2 قدم پیچھے ہوتی پوری قوت سے دھاڑا تھا۔ اس کی دھاڑ پر داجان سمیت سبھی کے چہرے پر تناؤ سمٹ آیا۔ زرار گہری سانس بھرتے نیچے اترتا ایک کونے میں جا رہا، جبکہ محمل اس کی پکار پر کمرے سے بھاگ کر باہر نکلی۔ درتاج خان، نرگس خان اور کنول خان تک لاؤنج میں اکٹھی ہوئی تھیں۔ وہ داجان کے حکم پر اسحاق آغا شاہ سے ملنے سے گریز برت رہی تھی۔ سائیں؟ محمل سیڑھیوں کی وسط میں بے ساختہ ہی رکی تھی، نیلی آنکھیں سے سامنے دیکھ کر بے ساختہ ہی بھیگی۔ وہ ہونٹ دانتوں تلے کچلتے وہی ٹرانس کی سی کیفیت میں وہیں جم گئی تھی۔ اسحاق اسے روتا دیکھ کر ایک دم سے گھبراتا ہوا سیڑھیوں کی جانب بڑھا۔ محمل؟ وہ اس تک پہنچتا نرمی سے خود سے لگایا۔ وہ اپنی جلتی سیاہ آنکھیں موند گیا۔ محمل آنکھیں موندے سر اس کے سینے پر رکھ گئی۔ ٹھیک ہو نا تم؟ وہ اس کا چہرہ ہاتھوں کے پیالے میں بھرتے اپنی بھیگی نم
آنکھوں سے اس پری وش کو دیکھتا تڑپ کر رہ گیا تھا. نظریں اس چاند سے مکھڑے سے ہٹنے سے انکاری تھیں. آپ کو دیکھ لیا، اب ٹھیک ہوں میں. وہ اس کے چہرے کو محبت سے دیکھتے مسکرا کر گویا ہوئی تھی. اسال بے اختیار مسکرایا. بہت ستایا ہے تم نے سائیں کی جان، بہت ظالم ہو تم. اس کے ہاتھوں کو ہونٹوں سے لگاتے بھیگے شکواں کے نہ لہجے میں بولا. میں نے بہت یاد کیا آپ کو سائیں. مہمل نام آنکھوں سے اس خوبرو شخص کو دیکھتے ہچکیوں سمیت بولی. گلمین خان ریلنگ کے پاس کھڑی اس خوبرو شخص کو ٹکٹکی باندھے دیکھ رہی تھی، جس کی پر نور چہرہ محبوط کر دینے والا حسن رکھتا تھا. نعمت بھیگی آنکھوں سے اپنے لالا کو دیکھ رہی تھی، جو محمل قریشی کے ساتھ ایک مکمل تصویر کے عکس دکھ رہا تھا. اسال آکاشا محمل قریشی کا ہاتھ تھامے سیڑھیاں عبور کرتے مضبوط قدموں سے نیچے اترا، جہاں ایک اور امتحان اس کا منتظر کھڑا تھا.